حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی۔ یہاں راوی کو شبہ ہو گیا، یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی، تو انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف دشمن کی مدد نہ فرما، اور میری تائید فرما اور میرے خلاف دشمن کی تائید نہ فرما، اور میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے ایسا بندہ بنا جو تیرا بہت شکر کرنے والا ہو، تیرا بہت ذکر کرنے والا ہو، تجھ سے بہت ڈرنے والا ہو، تیری اطاعت کرنے والا ہو، تیرے سامنے عاجزی کرنے والا ہو، تیری طرف ہی رو رو کر رجوع کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہو۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان سیدھی رکھ، میری دلیل کو پختہ اور قائم رکھ، اور میرے دل سے کینہ نکال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ عطا فرمانے کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے پاس تو غلام یا لونڈی نہیں ہے جو تجھے دے سکوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تجھے وہ چیز پسند ہے جو تو نے مانگی تھی، یا وہ جو اس سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کہو نہیں، وہ چیز مطلوب ہے جو اس سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی جواب دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کر، اے ساتوں آسمانوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے، تیرے بعد بھی کچھ نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو باطن پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کچھ نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما اور فقر سے نجات دے کر ہمیں غنی کر دے۔